أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وإنك من الضعف خلقتنا وعلى الوهن بنيتنا ومن ماء مهين ابتدأتنا فلا حول لنا إلا بقوتك ولا قوة لنا إلا بعونك. عزیزان گرامی سامعین محترم، کاروان اطلاعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیفہ سجادیہ کی نوی دعا کے شرح و ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ اس دعا کے شرح و ترجمے کا تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے 2 دروس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ عزیزان گرامی، دعا کے اس حصے میں امام علیہ السلام ہمیں اقرار کے مراحل پر سیر کرواتے ہیں، ہمیں اقرار سے آشنا کرواتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں کس طرح اقرار کریں، اور اس اقرار کے ساتھ ہمارے اندر خود شناسی بھی ڈیولپ ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم اپنے بارے میں کسی بات کا اقرار کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی پہچانیں گے ان حوالوں سے جن حوالے سے ہم اقرار کر رہے ہیں پروردگار متعال کی بارگاہ میں۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہمارے ذہن میں آئے گا جیسے ہی ان جملات کو پڑھیں گے، تو ایک بہت ہی اہم سوال اور عجیب سوال ہمارے ذہن میں آئے گا اور ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، سوال کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس کے جواب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ دیکھیں، پہلے عبارت کو ترجمہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہم پروردگار و انکا من الضعف خلقتنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے ہماری تخلیق ضعف سے فرمائی، ضعف سے ہم خلق ہوئے۔ وعلی الوہن بنیتنا، اور ہماری بنیاد سستی پر تو نے رکھی۔ ومن ماء مہین، ماء پانی، مہین بے ارزش، اور بے ارزش پانی سے تو نے ہماری ابتدا فرمائی۔ فلا حول لنا الا بقوتک، پس ہمارے اندر کوئی حول و حرکت و جنبش نہیں ہے، ہم کسی حرکت و جنبش کے قابل نہیں ہیں مگر تیری قوت سے۔ ولا قوت لنا الا بعونک، اور ہمارے اندر کوئی قوت نہیں ہے، یعنی ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں ہے مگر یہ کہ تیری قوت سے، اور ہمارے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے مگر تیری مدد سے۔ ایسا نہیں گرامی، یہاں پر ایک عجیب سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے سسٹم میں بھی، یعنی جس سسٹم کو شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سسٹم کے مقابلے میں بنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے سسٹم کے مقابلے میں جس سسٹم کو شیطان نے بنایا ہے، اس میں بھی گویا کچھ ایسے ہی انداز استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے اندر مختلف جہات سے کمی کے احساس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، رنگ و روح کے حوالے سے، چہرے کے حوالے سے، قد و قامت کے حوالے سے، ایجوکیشن، انسان کے مال و دولت، اس کی ذات، اس کی جینیٹکس، مختلف کہ وہ کہاں پر رہتا ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر، جو کہ اس دنیا کے سسٹم کو ماڈریٹ کرتا ہے، جو اس دنیا کے سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس پر ہمیں مختلف چیزوں کے حوالے سے کمتری کا احساس دلایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان اپنے رنگ و روح سے کمتری کے احساس میں ہوتا ہے، کوئی انسان کسی جہت سے، اور اس کے بعد یا تو اس کے حوالے سے کچھ کیا جا سکتا ہے یا تو نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو پھر انسان کو مختلف پروڈکٹس پیش کی جاتی ہیں، سرجریز ہوتی ہیں، کریمز ہوتی ہیں، حتیٰ یونیورسٹی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اس کمتری کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو شیطان کا سسٹم ہے، اس کے اندر کمتری انسان میں اس لیے ایجاد کی جاتی ہے تاکہ انسان جو کہ کمتری کا احساس اپنے اندر رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، وہ ہرگز اس سسٹم کے زنجیروں کو توڑ کر اس سے باہر نہ آ سکے، کیونکہ اگر وہ باہر آ گیا تو وہ پروردگار متعال کی بندگی میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو جکڑنے کے لیے، سسٹم میں قید کرنے کے لیے، ان کمتری کے احساس، ان چیزوں کے حوالے سے کمتری کے احساس کو اس کے اندر ایجاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کہ اقرار یہ کہ ضعف سے تخلیق ہوئی، سستی پر بنیاد ہے، بے ارزش پانی سے تخلیق ہوئی، کوئی حرکت اور کوئی جنبش نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، تو کیا پروردگار متعال بھی نعوذ باللہ اسی بات کے ذریعے، اسی طریقے اور روش کے ذریعے ہم پر حکومت کرنا چاہ رہا ہے اور ہمارے اندر اس کمی کے احساس کو ڈیولپ کر رہا ہے تاکہ ہم بندگی کے دائرے سے باہر نہ نکلیں؟ ایسا نہیں کہ اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں، بظاہر دیندار لوگ، بہت سارے لوگ جو پروردگار متعال کے دین کو جاننے کے بارے میں
اپنا آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار متعال نے بھی یہی طریقہ استعمال کیا انسانوں کو اپنا بندہ بنانے کے لیے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم پروردگار متعال کی معصیت نہیں کرتے، ہم پروردگار متعال کے اطاعت کے دائرے میں رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر ضعف ہے، ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان کمالات سے بھی دور رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہم ہیں کون جو قرآن مجید پر غور و فکر کر سکیں۔ بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ بھائی صحیفہ سجادیہ امام علیہ السلام کے ڈائریکٹ کلام سے آپ اپنے آپ کو روشناس کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں اب ان کے بات کے ساتھ ہی مطابقت کری کہ بھائی ہم ضعیف، ہم سست لوگ، بے ارزش پانی سے ہماری ابتدا ہوئی ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے نہ قوت ہے، ہم ہوتے کون ہے پروردگار متعال کے سسٹم میں کسی بھی قدم کو اٹھانے والے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے؟ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں پروردگار متعال کے۔ ایسا نہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے، کیا پروردگار متعال نے بھی انسانوں کو اپنے بندگی کے دائرے میں رکھنے کے لیے اسی ٹیکنیک کو استعمال فرمایا جو یہ دنیا استعمال کرتی انسانوں کو اپنے قید و بند میں گرفتار کرنے کے لیے، انسانوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے؟ اچھا، قرآن مجید میں بھی ہمیں اس کے ساتھ ملتی جلتی آیت نظر آتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی بات آئے حتیٰ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کی اپنی سفارش ہے کہ فوراً قرآن پر پرکھو اور دیکھو کہ قرآن کے ساتھ کوئی مخالفت تو نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کی مطابقت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق کیا گیا ہے۔ دیکھیں، انک من الضعف خلقتنا خلق الانسان ضعیفا، ماء مہین کے ذریعے بھی خلقت کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایسی بھی عجیب اور غریب آیات موجود ہیں کہ جس میں اسی ضعیف انسان، اسی انسان جس کی بنیاد سستی پر ہے اور بے ارزش پانی سے خلق کیا گیا ہے اور اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں عزیزان گرامی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، عجب، ضعیف انسان، سستی کے اوپر بنیاد جس کی رکھی ہوئی ہے وہ انسان، بے ارزش پانی سے خلق کیا گیا، نہ اس کے اندر حول ہے نہ قوت ہے، اس انسان سے یہ طلب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان تنصر اللہ، سامنے سے پھر کیا ہوگا؟ ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اگر یہ ضعیف انسان کہتا ہے کہ پروردگار اب تو میری مدد کر دے گا نا، فلا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک، پھر اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد طلب فرما رہے ہیں دعا کے اگلے حصے میں، تو یہ مدد جب تک ہمارے شامل حال نہیں ہوگی، کنڈیشن ہے ان تنصر اللہ، اگر ہم نے نصرت کی۔ غور کر عزیزان گرامی، قرآن مجید کے الفاظ کی حیثیت ہے۔ دیکھیں، جب میں کسی وعدے کو آپ کے ساتھ اگر کروں، زبان میں آپ کو دوں اور میں اپنی زبان توڑوں، تو آپ فوراً مجھے کہیں گے کہ بھائی آپ نے زبان دی تھی، آپ میری زبان کے لیے، میری الفاظ کے لیے، مجھ جیسے حقیر انسان کے الفاظ کو اگر اتنی ارزش دیتے ہیں کہ اگر میں انہیں توڑوں تو آپ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ کو، ائمہ علیہ السلام کے الفاظ کو ہماری ذہن میں ارزش دینے کی کتنی ضرورت ہے، ان کی حیثیت ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ، تو سوچیں کہ اگر پروردگار متعال کی نصرت کرو گے ینصرکم، تو وہ تمہاری نصرت کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پھر وہ ثبات قدم ہمیں عطا فرمائے گا تاکہ مختلف زندگی کے مراحل پر ہمارے قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ عجیب، ایک طرف سے سستی کا اقرار، ایک طرف سے ضعف کا اقرار، اور دوسری طرف سے اسی سستی اور ضعف سے بنے ہوئے انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا تقاضا۔ عزیزان گرامی، دو فرق ہے دنیا کے سسٹم میں، جب وہ ہمیں کمتری کا احساس دلاتا ہے، دنیا کا سسٹم جب ہمارے اندر کمتری کے احساس کو ایجاد کرتا ہے، اور اللہ کے سسٹم میں جب وہ ہمیں اقرار دلاتا ہے کمزوری کا۔ دو فرق مجھے سمجھ میں آئے، آپ خود غور و فکر کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو مزید کتنے فرق واضح ہوتے ہیں۔ چلیں آئے ان دونوں فرق کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں جب انسان کو ضعف کا احساس دلایا جاتا ہے، کمزوری کا احساس دلایا جاتا ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو اپنے حدود میں رکھا جائے۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو ضعف اور کمی کا احساس دلاتا ہے تو آپ ایک مثال کو تصور کریں، اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی ہے، آپ کا چھوٹا بیٹا ہے جس کے آپ رسپانسبل ہیں، جس کے لیے وہ بیمار جب ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم ریسٹ کرو، میرے بھائی آپ ریسٹ کیجئے، آپ ان کو ریسٹ کی تجویز دیتے ہو اور پھر کہتے ہیں کہ تم اس وقت ویک ہو، تم ضعیف ہو، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں گرامی، یہ جب آپ ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ ان کے کانفیڈنس کو توڑنے کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کیا ان کے اندر اس احساس کمتری کو ہمیشگی کی طور پر ہمیشہ کے لیے ایجاد کرنے کے لیے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں؟ یا نہیں، آپ ان کو یہ حقیقت سے آشنا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس حقیقت سے آشنا نہ ہوئے تو وہ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ اگر یہ چھوٹا بچہ اس بات کو نہیں سمجھا کہ وہ اس وقت ضعیف ہو چکا ہے، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، تو جب وہ ریسٹ نہیں کرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو لہٰذا جب اس کو آپ ریسٹ کی تلقین کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ ضعیف ہے، تو آپ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ اب ٹھیک ہونے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں یہ دوائی کھانی ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں وہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ اس کو یہ بات بھی بتاتے ہیں، پھر تم نے گھر میں اپنے فرائض بھی انجام دینے۔ ایسا نہیں گرامی، یہی وہ طریقہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنایا۔ دنیا میں ضعف کو انسان کے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر قابو کیا جائے، اس کے اوپر راج کیا جائے، اس کو اپنا غلام بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اپنے ضعف کا احساس کرو، اپنی کمیوں کا احساس کرو، یہ اس لیے ہے تاکہ اس احساس کے بعد تم ان ہدایات پر عمل کرو جو میری طرف سے تمہارے لیے آئیں گی، تو تمہارے اندر وہ طاقتیں پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے جب میں کہوں گا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو تم اپنے اندر اس طاقت کو پاؤ گے کہ تم میرے سسٹم میں میری مدد کر سکو۔ عزیزان گرامی، یہ پہلا فرق ہے دنیا کے سسٹم میں جس میں طاقت و قدرت خاص لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ انسانوں کو اس کے اندر شامل نہیں کرتے اور ان سے منحصر ہوتی ہے، اور اللہ کے سسٹم میں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں فرماتا کہ تم ایسے کرو کہ اپنی ڈیوٹیز انجام دو، تم ان کاموں کرو، وہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو، یعنی تمہارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی ہستی اس ضعیف و سستی پر بنیاد انسان اور یہ بے ارزش پانی سے خلق کیا گیا انسان جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں، اس سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ ان کی اصلاح کرو، ان کا احساس کرو، ان کی اصلاح کرو، میں منتظر ہوں تمہاری نصرت کا، اور میں تب بھی تمہاری نصرت کروں گا جب تم میری نصرت کرو۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کے ایلیٹ لوگ جو دنیا پر قابض ہیں وہ کبھی بھی عام انسانوں کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ اگر انہیں کوئی اچھی چیز کا معلوم ہوتا ہے تو وہ اسے عام انسانوں سے چھپاتے ہیں۔ اگر وہ سفر کرتے ہیں تو وہ وی آئی پی اور وی آئی پی طرح سے سفر کرتے ہیں۔ ان کا رہنا، ان کا سہنا، اس کا ہمارے رہن سہن کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہوتی، اس کے بیچ اور ہمارے رہن سہن کے بیچ وہ بالکل الگ طرح سے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل الگ رکھتے ہیں۔ لیکن پروردگار متعال کی سسٹم میں، پروردگار متعال کے بندگی کے صف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس طرح ہم سے توقع رکھی گئی کہ ہم عبادت کریں۔ ہمیں سید الساجدین علیہ السلام بھی اسی صف میں انہی الفاظ کو پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن الفاظ سے عبادت کرنے کی توقع ہم سے رکھی گئی ہے۔ لیکن آپ سے کہا گیا ان دعاؤں کو پڑھو، تو ان دعاؤں کو سب سے پہلے کس نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پروردگار متعال کیا جو کامل ترین انسان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے انبیاء، اولیاء علیہ السلام اور خاندان اطرت ائمہ طاہرین علیہ السلام، وہ بھی پروردگار متعال کی بندگی میں اسی انداز کو اپناتے ہیں جس انداز سے انہوں نے ہمیں روشناس کیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر انہیں کوئی راز پتہ چلا پروردگار متعال کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ اس راستے کو سمجھ گئے جو پروردگار متعال کی خوشنودی کا راستہ ہے، تو اسے ہم سے چھپایا ہو نہیں عزیزان گرامی، بلکہ خون اور پسینے اور محنتوں اور قربانیوں کے ذریعے، اپنے خاندان کی قربانی دے کر، اپنے مال و جان کی قربانی دے کر اس سلیقے کو ہم تک پہنچایا
تاکہ اسی راستے پر ہم چلیں اور ہمیں بھی وہ سعادت نصیب ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ غلامی کا سسٹم نہیں، بندگی کا سسٹم ہے۔ اس میں کسی کو نیچے دکھانا مقصد نہیں ہے، اس میں کسی کو اپنے حدود اور اوقات میں رکھنا مقصد نہیں ہے، اس میں انسانوں کو رشد دینا مقصد ہے، انسانوں کو آگے پہنچانا مقصد ہے۔ تو بس انسان کو کچھ حقیقتیں بتائی جاتی ہیں کہ ان حقیقتوں کو اپنے بارے میں جانو، اپنے ضعف کو سمجھو، اپنی سستی کو سمجھو، اور اس کے بعد ان ہدایات پر عمل کرو جو تمہارے رب سے تمہاری جانب آئیں گی، تاکہ تمہارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو کہ جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اس قابل ہو، اور اب بھی ہم اس قابل ہیں، جس حد تک ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہے، جس حد تک ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندگی کو اپنایا ہے، اس حد تک ہم پروردگار متعال کی نصرت کے قابل ہیں۔ صرف یہ کہ ہمیں ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں سے آشنا ہونا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے نام پر گفتگو فرماتے ہیں، ہم ان کے کلام سے اتنا آشنا ہو جائیں کہ ہمیں خود اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی جانب غفلت حاصل ہو جائے، اور ہم اس خوبصورت کلام سے، اس نورانی کلام سے غافل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔